بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ فرمایا بیٹی رونے کی بات نہیں ہے، یوں کہو کہ آج کا دن کس قدر خوشی کا ہے کہ میرے باپ کو آج بہت کچھ ملا۔ حضرت مکحول شامی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ہنس رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ ہنسی کا وقت ہے؟ فرمانے لگے کیوں نہ ہنسوں، جبکہ وہ وقت آ گیا کہ جن سے میں گھبراتا تھا ان سے ہمیشہ کو جدا ہوتا ہوں، اور جس ذات سے امیدیں وابستہ تھی ان کے پاس جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ حضرت حسان ابن سنان رضی اللہ عنہ کی جب نزع کی حالت تھی تو کسی نے کہا کہ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے تکلیف تو ضرور ہے، مگر مومن کی تکلیف کا ایسے وقت کیا ذکر ہے جب اس کو حق تعالی شانہ سے ملنے کی امید ہو رہی ہو، اس پر اس کی خوشی غالب ہو رہی ہو۔ جب ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ فرمایا رونے کی بات نہیں ہے، میں نے اس گھر میں 4000 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ حسن ابن حی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی رحمۃ اللہ علیہ کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا۔ میری نماز کی نیت بند رہی تھی، میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تو پی چکا۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں۔ کہنے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے، وہ مجھے پانی پلا گئے اور یہ فرما گئے کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں ہیں جن پر حق تعالی شانہ نے انعام فرما رکھا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نساء کے 9 رکوع میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے شانہ نے انعام فرما رکھا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین سے۔ حضرت عبداللہ ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن صالح کا انتقال ہوا، میں سفر میں گیا ہوا تھا۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو ان کے بھائی حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعزیت کے لیے گیا۔ مجھے وہاں جا کر رونا آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت سنو، کیسے لطف کی ہے۔ جب ان پر نزع کی تکلیف شروع ہوئی تو مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا۔ کہنے لگے کہ میں نے تو پی لیا۔ میں نے پوچھا کس نے پلایا؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت سی صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں غفلت میں نہ کہہ رہے ہوں، اس لیے میں نے پوچھا کہ فرشتوں کی صفیں کس طرح تھی؟ کہنے لگے اوپر نیچے اس طرح تھی۔ ہاتھ کو دوسرے کے اوپر کر کے بتایا۔ جب ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو ان کی ہمشیرہ رونے لگی۔ کہنے لگے بہن رونے کی بات نہیں، تیرے بھائی نے مکان کے اس کونے میں 12000 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ عمرو بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو شعیب صالح ابن زیاد بیمار تھے میں ان کی عیادت کو گیا تو ان کی نزع کی حالت تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تجھے خوشخبری سناؤں، میں اس جگہ ایک اجنبی سے آدمی کو جو ابری سی صورت ہے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں ملک الموت ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ وہ کہنے لگے مجھے یہی حکم ملا ہے کہ نرمی کروں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب انتقال ہونے لگا تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، کپڑا میرے ہاتھ میں تھا تاکہ انتقال کے بعد جبڑا باندھ لوں۔ ان کو غشی ہوتی جاتی تھی جس سے ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ انتقال ہو گیا، پھر افاقہ ہو جاتا تھا اور اس وقت وہ کہتے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب تیسری مرتبہ یہی صورت پیش آئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا تمہیں خبر نہیں
شیطان ملعون میرے پاس کھڑا ہے اور رنج اور غصے سے اپنی انگلی منہ سے دبا رہا ہے اور کہتا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب وہ کہتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ابھی نہیں چھوٹا، اتنے جان نہ نکل جائے، اتنے تجھ سے اطمینان نہیں ہے۔ حضرت آدم ابن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو وہ چادر میں لپٹے پڑے تھے اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن پاک ختم کیا تو کہنے لگے، مجھے جو آپ سے محبت ہے اس کا واسطہ دے کر عرض ہے کہ میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ آج ہی کے دن کے لیے آپ سے امیدیں وابستہ تھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ جب مسلمہ ابن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل وثوق ہے۔ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں 30 مرتبہ جہاد میں شریک ہوا مگر شہادت نصیب نہ ہوئی، اور آج عورتوں کی طرح بستر پر جان دے رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا